سورۃ الحشر۔ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھ، کیا؟ اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے، اجتماع، اکٹھا ہونا۔ حشر اس صورت میں دو بیان ہوئے، ایک دنیا میں اکٹھ ہونا اور ایک روز محشر اکٹھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مکی صورت ہے جی، یہ میرے پاس جو لکھا ہوا ہے نا، یہ جی پہلی بھی مدنی تھی، یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ پین دے دو مجھے ذرا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 101 نمبر ہے اس کا، سورۃ البینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے زجر اور تخویف منافقین کے لیے۔ کس کے لیے؟ زجر اور تخویف منافقین کے لیے۔ ذرا تھوڑا سا پس منظر، چلو میں پڑھ لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں۔ سبح للہ، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہی ذات ہے اللہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلے اکٹھ میں، کس میں؟ پہلے اکٹھ میں، پہلے اجتماع میں، ما ظننتم نہیں خیال تھا تمہارا، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم مانعتہم حصونہم کہ بچانے والے ہیں ان کو ان کے قلعے، مانعتہم بچانے والے ہیں ان کو، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا بس آ گیا اللہ کا عذاب ان کے پاس وہاں سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ سنو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، بنو نذیر کون مراد ہیں؟ بنو نذیر۔ نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ میں، چونکہ یہ دو قبیلے یہود کے تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ، ٹھیک ہے؟ ایک آباد تھا قریظہ یہ خیبر میں، اور بنو نذیر یہ بھی مدینہ سے چند ہی فاصلے پر، قریب کے فاصلے پر یہ بھی آباد تھا۔ انہوں نے، یہ بنو نذیر نے، مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ دیا۔ جب احد میں، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی نا، تو یہ تھوڑے سے مائل ہو گئے کہ بھائی لگتا ہے یہ آخری پیغمبر نہ ہو جو ہماری کتابوں میں۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ظاہری طور پر پہلے، اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کو کبھی شکست ہے، تو یہ اس دن سے یہ شروع ہو گئے اور تیز ہو گئے۔ لیکن ان کے ساتھ معاہدہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا تھا مدینہ میں کہ تم میں اپنے مذہب کی آزادی ہے، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، تمہارے خلاف ہم نہیں، کسی کے خلاف تمہارے خلاف استعمال نہیں ہوں گے کسی جگہ بھی، تم ہمارے خلاف کسی جنگ کا حصہ، کسی سازش کا حصہ نہیں بنو گے۔ معاہدے طے ہوئے، لیکن انہوں نے اس کے بعد معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے، ان کا ایک بڑا تھا بدبخت کعب بن اشرف، اس نے وفد بھیجا مکہ، کعب بن اشرف نے مکہ وفد بھیجا، اور جا کے ابو سفیان اور دیگر سے کہا بھائی آ جاؤ، پڑھ جاؤ ان کے اوپر، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ہاں کیا ہوں گے؟ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، پیچھے نہیں چھوڑیں گے تمہارا۔ یہ سازشوں کے اندر گرفتار ہوئے، تو پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی علیہ السلام نے
ان کو بھی ملک بدر کیا، چلو بھائی نکلو۔ اور جب نکل رہے تھے تو اتنی اجازت ان کو ملی کہ بھائی جو چیزیں ساتھ لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ تو پھر درختوں کے گھروں کے چھتیں بھی نکالتے ہیں، اس کی لکڑیاں، دروازے بھی اکھیڑ رہے تھے، وہی جس کو پہلے بنا رہے تھے آج اس کو اکھیڑ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا دیکھو کیا الفاظ فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے اکٹھ میں، یہاں سے کدھر بگایا؟ شام چلے گئے۔ کدھر چلے گئے؟ ہاں، ما ظننتم ان یخرجوا، تم خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ نکلیں گے۔ اتنے مضبوط اور مالدار قلعوں والے تھے کہ مومنوں تمہارا بھی خیال نہیں تھا کہ یہ کبھی نکلیں گے ان سے۔ وظنوا اور ان کا بھی یہ خیال تھا انہم مانعتہم حصونہم کہ منع کرنے والی ہیں، بچانے والی ہیں ان کو، ان کے قلعے بچانے والے۔ فَأَتَاهُمْ مِنَ اللَّهِ اللہ سے تو آ گیا اللہ کا عذاب ان کو وہاں سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب کو۔ یخربون بیوتہم ویران کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں اپنے گھروں کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے، کیونکہ مومن بھی جا کے لڑ رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا، تو کچھ تو ان کے مکانات انہوں نے بھی گرائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ او بصیرت والو، عبرت حاصل کرنے والو، عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اگر نہ لکھا ہوتا اللہ نے ان کے اوپر جلاوطنی، ان کے اوپر جلاوطنی اللہ نے نہ لکھی ہوتی تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا تو اللہ ان کو دنیا ہی کے اندر سزا دے دیتا، یعنی قتل ہو جاتے۔ کیا ہوتے؟ لیکن جلاوطنی کی وجہ سے یہ قتل ہونے سے بچ گئے، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے، دشمنی کی اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو بھی کوئی دشمنی کرے گا اللہ سے، مخالفت کرے گا اللہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا جو تم نے کاٹی ہیں، مِن لِّینَةٍ کھجوریں، چونکہ ان کے کھجوروں کے باغ تھے تو صحابہ کرام نے ابتداً جا کے کچھ کھجوریں روب ڈالنے کے لیے کاٹی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ چھوڑنے والے نہیں ہیں ہمیں، تو فرمایا ما موصولہ ہے، ما قطعتم من لینۃ جو تم نے کاٹی، من لینۃ کھجوریں۔ اچھا، مطلب یہ اس لیے بھی نہیں بن سکتا کہ ساری نہیں کاٹی تھی، تو پھر کھجوریں تو پھر بات وہی ہوگی نا، اس لیے ساری نہیں کاٹی۔ یہ توجہ میری ذہن میں تھی لیکن میں نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ قرآن کے ذرا الفاظ پہ غور کیجئے۔ فرمایا ما قطعتم من لینۃ جو تم نے کاٹی ہیں کھجوریں، ٹھیک ہے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها یا تم نے ان کو چھوڑا ہے اپنے جڑوں پر، کچھ کاٹی ہیں تو کچھ نہیں کاٹی ہیں۔ فباذن اللہ تو یہ سارا کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ اللہ رسوا کرے فاسقین کو۔ آگے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ جو لٹایا اللہ نے علی رسولی اپنے رسول پر، کیا چیز لٹایا؟ مال غنیمت، لیکن لفظ فے استعمال کیا تو مال غنیمت کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، جنگ کی جائے، جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فے ہے، اور جہاں لڑائی قتل مقاتلہ نہ ہو، بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ تو یہاں لڑائی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جنگ نہیں ہوئی تھی تو یہ مال فے ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء وما افاء اللہ
اور جو اللہ نے لوٹایا ہے مال فے علی رسول ہی اپنے رسول پر، منہم ان میں سے، کن سے؟ ان سے، کن سے؟ بنو نذیر سے، کن سے؟ بنو نذیر سے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل، پس نہیں دوڑائے تم نے ان کے اوپر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، نہ تم نے اونٹ دوڑائے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو لٹایا ہے اللہ نے اپنے رسول پر، من اہل القری، بستی والوں سے، ٹھیک ہے، فللہ وللرسول، اہل القری یہی قریظہ بنو نذیر مراد ہے، جو اللہ نے لوٹایا ان سے مال فے، تو فللہ وللرسول، تو یہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی اس کا حق اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اچھا تو یہ دیں گے کس کو؟ یعنی تم آپس میں نہ لے لینا، یہ اللہ کے پیغمبر کے سپرد ہوگا، وہ جس طریقے سے جدھر جدھر ضرورت ہوگی وہ دیں گے۔ کدھر کدھر؟ آگے سن لیجئے، فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا حق ہے، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا، كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، تاکہ نہ ہو جائے یہ مال دولتاً گردش کرنے والا، بین الاغنیاء منکم، تم میں سے مالداروں کے درمیان۔ بڑا مال غنیمت ملا، مال فے، ٹھیک ہے، گھر بنگلے، بلکہ تعداد مل کے پتہ نہیں کتنے ہزار اونٹ بھی تھے، جو کچھ لے جا سکتے تھے نا وہ تو لے گئے، تو جو رہ گیا وہ تمہیں اللہ نے ایسے نواز دیا، دے دیا ہے۔ تو فرمائے یہ اللہ کے رسول کے پاس اس کا اختیار ہے، وہ جس طریقے سے چاہیں گے تقسیم کریں گے۔ اور کن پہ تقسیم کریں گے؟ فرمایا قرابت داروں پہ، اپنے یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے لیے بھی اس میں سے کیا کر لیا تھا؟ حصہ مقرر کر لیا تھا کہ یہ میرے گھر، بیوی، بچے، اہل بیت، ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ حصہ مقرر ہوگا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہے۔ اچھا، لِكَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، یہ قانون کیوں بنایا؟ تاکہ نہ ہو یہ مال دولتاً گردش کرنے والا، بین الاغنیاء، صرف مالداروں کے درمیان۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں دے رسول تو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کرے تو اس سے منع ہو جاؤ۔ اب جب اختیار اللہ کے رسول کو مل گیا تو وہ جو کچھ اس میں سے تمہیں دے دیں وہ کیا کر لو؟ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، عذاب والا ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ مال فے کا جو خمس ہے یہ کس کو ملے گا؟ مصرف کیا ہے؟ فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، یہ ان مہاجرین فقیروں کے لیے، اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، واموالہم، اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، مکہ چھوڑ آئے ہیں، مال بھی، گھر بار بھی چھوڑ آئے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، تو یہ ان کو دے دو۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الصادقون، جو سچے ہیں۔ ہاں، ان کا حق ہے۔ نمبر 2، والذین، اور یہ مال فے ان کا حق ہے، تبوؤوا الدار، جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار ہجرت کو۔ تبوؤا الدار میں الف لام عہدی ہے، اور اس سے مراد دار الہجرہ ہے۔ کیا؟ تو معنی گروایت کا، والذین، اور ان لوگوں کا حق ہے یہ مال فے، تبوؤا الدار، جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار ہجرت کو، یعنی مدینہ کو،
والایمان، اور جنہوں نے حاصل کیا ایمان کو، من قبلہم، کن سے؟ مہاجرین سے پہلے۔ کیا؟ تو عجیب بات ہے، ایمان انہوں نے پہلے حاصل کیا، اور ادھر مال فہ میں نمبر کن کا پہلے ہے؟ مہاجر، جی مہاجرین کا۔ چونکہ وہ گھر بار چھوڑ آئے ہیں، مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، تو ذکر میں ان کو پہلے کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا ان مہاجرین کو دو، پھر انصار کو دو۔ تو انصار کی تعریف کی اور بڑے عجیب انداز سے تعریف کی، فرمایا والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار ہجرت کو یعنی مدینہ کو، والایمان، اے حاصل الایمان، حاصل کیا ایمان کو، من قبلہم، مہاجرین سے پہلے، اور یحبون من ہاجر الیہم، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے، ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ تو مہاجرین کے آنے پہ وہ ناراض نہیں بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، نہیں پاتے اپنے سینوں میں تنگی، کیا؟ اپنے سینوں میں کوئی تنگی بھی نہیں پاتے، مما اوتو، اس سے جو ان کو دیا جائے۔ کن کو دیا جائے؟ یعنی مہاجرین کو اگر دیا جائے تو یہ انصار اپنے سینوں میں تنگی نہیں محسوس کرتے۔ آیت مشکل ہوتی، کئی لوگ اس کے معنی میں غلطی کھا جاتے ہیں، تو معنی کرو نہیں تنگی محسوس کرتے اپنے سینوں میں اس سے اوتو، جو دیا جائے مہاجرین کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر۔ کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر۔ کس کو؟ مہاجرین کو۔ کس کو؟ مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر۔ آگے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو بھوک کیوں نہ ہو، خصاصہ سخت بھوک، سخت حاجت، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ خود یہ محتاج کیوں نہ ہو، حاجت کیوں نہ ہو، بھوک نہ ہو۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی تعریف ہے ان کو، کہ تنگی نہیں محسوس کرتے، مہاجرین کے آنے پہ خوش ہیں، اور ان کو اپنے آپ پر کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ، تیسرا فریق، مہاجرین کا بھی ذکر ہو گیا، انصار کا بھی ذکر ہو گیا، تیسرا والذین، اور وہ لوگ جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، سبقونا بالایمان، جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان کے ساتھ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور نہ بنا ہمارے دلوں میں، نہ رکھ ہمارے دلوں میں، غلن، حسد، غلن، میل، کیا چیز؟ میل، قدورت للذین آمنوا، لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بے حد شفیق ہے، رحیم مہربان ہے۔ تین طبقے ہو گئے بھائی، مال فہ تقسیم ہو رہا ہے، مہاجرین کا، پھر انصار کا، اور یہ دوسرا قیامت تک آنے والے سارے مراد ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جب بھی ہوگا تو اب امام ابن کثیر، دیگر مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے سب کے لیے وظیفے مقرر کر دیے، کہ مہاجرین کا یہ، انصار کا یہ، بعد میں آنے والوں تمہارا کیا کام ہوگا؟ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم پہلوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو گے، ہاں ان کے لیے رب سے اچھائی کی دعا مانگو گے، رضی اللہ عنہم کہو گے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور یہ کہو گے اللہ وہ ہم سے سبقت لے گئے، وہ پہلے نمبر پا گئے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے میل نہ رکھ، ہمارے دلوں۔ تو اب آپ بتائیں
ان تین طبقوں میں سے رافضی کس طبقے کے اندر آئے گا؟ یہ تیسرے طبقے میں آتا ہے وہ تو میل سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شعبی بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کا بے ادب و گستاخ یہود و نصارہ سے بدتر ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب بھی یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم میں افضل ترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ جب عیسائیوں سے پوچھا گیا تم میں سے افضل ترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ اور جب رافضیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم میں سب سے بدترین کون ہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب محمد۔ تو اب بتاؤ یہود و نصارہ سے بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عجیب استدلال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بالکل کسوٹی ہے۔ آگے الم تر الی الذین نافقوا، کیا تو نے ان نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہوئے، یقولون اور کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، کیا کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ کیسے منافق جو ہے نا یہ بہت خبیث ہے۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے، نفاق کیا کرتے؟ انہی اہل کتاب، یہ جو ابھی جن کا حشر آپ نے سن لیا، انہی کے پاس جا کے کہتے تھے او بھائی ساتھ دو، مکے والوں کو بھی جا کے ابھارو، کوئی مسئلہ نہیں، سازش کرو، اگر کہیں لڑائی ہوگی ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہیں نکال سکتے ہیں، یہ تمہیں نہیں نکال سکتے، ہاں اور جس دن تم نکالے گا نا ہم بھی نکلیں گے۔ واہ بھائی، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے یہ جو رکوع ہے یہ پہلے ہے وہ بعد میں، لیکن چونکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو کیا کر دیا؟ پہلے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آیت کو سمجھو، الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو نافقوا جو منافق ہوئے، یقولون لاخوانہم کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، کن بھائیوں سے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان سے کہتے ہیں لئن اخرجتم اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ ہاں جی ہاں، لا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں احدا کسی کی بات کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، جنگ کیے گئے تم، تو لَنَنْصُرَنَّكُمْ ہم ضرور بضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتا ہے إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ یہ کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو دیکھو اور مدد کرنے کو دیکھو، ڈر ان کے اندر اتنا ہے۔ تمہارا قرآن کے الفاظ پہ ذرا غور کرو، فرمایا لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکالے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، یہ منافق نکلیں گے نہیں۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا اگر ان سے قتال کیا گیا تو لَا يَنْصُرُونَهُمْ یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ اگلی بات، کریں گے نہیں لیکن اگر کریں گے بھی تو اللہ فرماتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اگر کریں بھی ان کی مدد تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو ضرور بضرور کیا کریں گے؟ ہاں لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو ضرور بضرور پیٹ پھیریں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ حقیقت بتلا دی، فرمائے او مسلمانوں لَأَنْتُمْ البتہ تم اشد رہبتاً زیادہ سخت و حیبت میں، روب میں، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ سے۔ یہ منافق جتنا تم سے ڈرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اتنا مجھ سے بھی نہیں ڈرتے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو نہیں سمجھتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا نہیں لڑ سکتے تم سے،
जमीआन सारे, ये मुनाफिकी वाले किताब सारे मिल के भी तुमसे लड़ नहीं सकते, इल्ला फी कुरान मुहस्सनतिन, मगर महफूज कलों में। कुरान का माना क्या है? हाँ ठीक है, मुहस्सना महफूज, तो महफूज कलों में, बंद कलों में, औ मिन वराए जुदुरिन, या दीवार के पीछे से। हाँ इतनी जरूरत है इनमें तुमसे लड़ें, या तो बंद कले में होंगे या फिर दीवार के पीछे से ऐसे पत्थर मारेंगे छुप जाएंगे। ये बुज़दिली की इंतहा है। आगे बअसुहुम बैनहुम अशद्दुन, इनकी आपस की लड़ाई बहुत सख्त है। आपको बज़ाहिर ये सारे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं कि मुनाफिकीन तो मुशरिक हैं और वो दूसरे अहले किताब हैं, समझ में आ रही? तो ये कहीं आपको एक नज़र आ रहे हैं? नहीं नहीं, एक नहीं, तहसबुहुम जमीआ व कुलूबुहुम शत्ता, तू इनको इकट्ठा ख्याल करता है, इनके दिल जुदा जुदा हैं क्योंकि मफाद जुदा जुदा है। समझ में नहीं आया? दिल जुदा जुदा इसलिए कि मफाद क्या है, और तुम्हारे दिल एक इसलिए कि तुम सबका मफाद क्या है, रब की रजा है। आगे ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये इस वजह से कि ऐसी कौम है जो अक्ल नहीं रखते। का मसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ए मसलुहुम का मसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनकी मिसाल उन लोगों की तरह है जो इनसे पहले करीबन, करीबी ज़माने में। वो कौन से हैं? बनु कैनुका। कौन? चंद ही थोड़े ही महीने पहले उनको भी बदर किया था, मुल्क बदर, ठीक है ना? तो बिल्कुल इनकी हालत भी यानी जैसे वो मुल्क बदर हुए, ये बनु नज़ीर भी मुल्क बदर हो गए। फरमाया ज़ाक़ू वबाल अमरहुम, जिन्होंने चख लिया क्या अपने क्या किसका यार, वबाल अमरहिम, अपने काम का अंजाम चख लिया, वबाल अंजाम अमरहिम, अपने काम का अंजाम, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कमसल शैतान, इनकी मिसाल ऐसे ही है। हाँ इनकी मिसाल, अभी तो जाके उनसे क्या कहते हैं, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो, लड़ेंगे भी, निकलना पड़ा निकले। इनकी बिल्कुल उसी बदर के मौका पर शैतान की मिसाल है। जिस तरह शैतान वो कबीला बनु मुदलज का सरदार बन के आया और अबू जहल वगैरह के हाथों में से हाथ दे के जा रहा है, कहते हैं इतनी फौज आ रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब सामने फरिश्तों को उतरते हुए देखा तो हाथ छुड़ाया, भागता हुआ जा रहा था। तो कुरान कहता है क्या मसल शैतान, इनकी मिसाल भी शैतान की तरह, इज़ क़ाल लिल इंसान, जब कहता है इंसान को उकफर, कुफर कर, फलम्मा कफर, जब वो कुफर करता है, काला तो कहता है इन्नी बरीउ मिनका, मैं बेजार हूँ तुझसे, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब्बुल आलमीन है। फ़काना आक़िबतुहुमा अन्नहुमा फ़िन्नार, बस दोनों का अंजाम ये होगा, शैतान और ये दूसरा जिसको गुमराह कर रहा है, दोनों का अंजाम ये होगा कि ये आग में होंगे। किस में होंगे? आग में होंगे, हमेशा रहेंगे उसमें। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, ये बदला है जालिमों का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, व ईमान वालो अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, और चाहिए कि देख ले हर नफ्स वो जो उसने आगे किया है। तो कल जो आपने आगे किया इसको देख सकते हो। तो तंजुर का माना क्या है? तो पड़ताल कर ले, क्या कर ले? हाँ कि मैंने अच्छा किया है या हाँ, जांच पड़ताल कर ले हर नफ्स उसकी जो उसने कल के लिए भेजा है। वत्तकुल्लाह, और डरो। तो क़यामत को कल कहा, हालांकि हज़ारों साल लगे हैं, अभी आई नहीं है, अभी अंदर पता नहीं कितने साल लगेंगे, ठीक है? तो कल, इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं क़यामत को कल इसलिए कहा कि अल्लाह दुनिया की इस ज़िंदगी की बेसुबाती बयान करते हैं कि गोया सारी ज़िंदगी दुनिया की ये आज है और कल क्या है? पूरी दुनिया आज है और कल क्या है? क़यामत है। आगे जी,
وَاتَّقُوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پس بھلا دی اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، فاسق نافرمانی کرنے والے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، نہیں برابر آگ والے اور نہیں برابر جنت والے، ہاں آگ والے اور جنت والے برابر نہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے الفائزون کامیاب ہونے والے۔ لو انزلنا هذا القرآن، ترغیب القرآن، عظمت قرآن، لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اتارتے اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو دیکھتا اس پہاڑ کو، خاشعا، عاجزی کرنے والا، متصدعا، پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ فکر کریں۔ پہاڑ پر قرآن نازل کرتے، کیا مطلب؟ علامہ شنقیطی لکھتے ہیں یا مفسرین باقیوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن پہاڑ کو عقل شعور دیتے، کیا دیتے؟ عقل شعور دیتے، پھر قرآن کو اس پہ اتارتے، یعنی اس کو قرآن کا مخاطب بناتے، کیا بناتے؟ کہ بھئی یہ اعمال قرآن والے تم نے بھی کرنے، مکلف قرآن بناتے، تو لرأیتہ، تو دیکھتا کہ پہاڑ بھی خاشعتاً، عاجزی کرنے والا ہوتا، پھٹ جانے والا ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن او انسان، او بدبخت انسان جو مشرک ہے، تو اتنا سخت ہو گیا کہ پہاڑوں سے بھی تیرا دل کیا ہو گیا ہے؟ تجھ پہ قرآن تیرے دل پہ بیان ہو رہا ہے، تجھے قرآن سے خطاب کیا جاتا ہے، تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں، جنت والے کامیاب ہونے والے۔ آ گیا، یہ تو اب پیچھے جا رہے ہیں۔ فرمایا هو الذی، هو اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غیب کو اور موجود کو، سامنے کو، هو الرحمن الرحیم، وہی مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ، وہ اللہ وہ ذات ہے، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، الملک بادشاہ ہے، القدوس عیبوں سے کمزوریوں سے پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نیگبان نیگران حفاظت کرنے والا ہے، العزیز غالب ہے، الجبار زوراور ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، هو اللہ الخالق، وہی اللہ، هو اللہ وہ اللہ، الخالق پیدا کرنے والا ہے، البارئ بنانے والا ہے، المصور تصویریں بنانے والا، صورتیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے بلے بلے نام، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا۔ ایک آیت ہے قرآن کی یہ واحد جس میں بغیر حرف عطف کے 8 مرتبہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے جی۔